ایران کے ساتھ مجوزہ معاہدے پر امریکہ مطمئن نہیں۔ امریکی صدر نے انٹرویو میں کہا ہے کہ ایران افزودہ یورینیم سے دستبردار ہونے کے بدلے پابندیوں میں نرمی کی توقع نہ رکھے۔ اس معاملے پر کسی قسم کی رعایت نہیں دی جائے گی۔ ٹرمپ نے پھر مضحکہ خیز دعویٰ کیا کہ ایران معاہدہ کرنا چاہتا ہے اور وہ اس کے لیے بے تاب ہے۔ ایران کسی بھی قیمت پر ایٹمی ہتھیار نہیں رکھ سکتا۔ ایران کے ساتھ مذاکرات جاری ہیں لیکن معاہدہ ابھی حتمی مرحلے تک نہیں پہنچا۔ ٹرمپ نے اپنی کابینہ اجلاس میں کہا کہ ایران کے ساتھ مذاکرات جاری ہیں اور ان کے خیال میں بالآخر معاہدہ ہو جائے گا۔ ایران سے معاہدے کے لیے کچھ پیش رفت دیکھی لیکن حتمی نتیجہ نہیں نکلا۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے کہا ہے کہ آئندہ چند گھنٹے اور دنوں میں صورتحال واضح ہو جائے گی۔ ایران کے ساتھ مسئلہ مذاکرات سے حل کرنا صدر ٹرمپ کی ترجیح ہے۔ معاہدے کے قریب پہنچنے کی کوششیں جاری ہیں۔ امید ہے امریکہ کے ساتھ امن معاہدہ جلد طے پا جائے گا۔ معاہدہ ایرانی قوم کے وقار اور عزت نفس کے مطابق ہوگا۔ وزیراعظم شہباز شریف نے ایرانی صدر مسعود پزشکیان سے گفتگو میں کہا کہ خطے میں امن کے قیام سے ایران کی حقیقی معاشی صلاحیت بروئے کار آئے گی۔ برادر اور ہمسایہ ملک کی حیثیت سے پاکستان ہمیشہ ایران کے ساتھ کھڑا رہے گا۔ ایرانی صدر اور وزیراعظم نے ایک دوسرے کو عید الاضحیٰ کی مبارکباد دی۔ مسعود پزشکیان نے خطے میں امن کے لیے پاکستان کی کوششوں پر اظہار تشکر کیا۔ کہا وزیراعظم اور فیلڈ مارشل کے تہ دل سے مشکور ہوں۔ سعودی عرب، قطر، ترکیہ اور دیگر علاقائی ممالک کا امن کوششوں میں شریک ہونا قابل تعریف ہے۔ امریکی افواج ایران کے اطراف سے واپس جائیں گی۔ امریکی بحریہ آبنہ ہرمز کی ناکہ بندی ختم کرے گی۔ ایرانی سرکاری میڈیا نے مفاہمت کی یادداشت کی ابتدائی تفصیلات جاری کر دی۔ ایران ایک ماہ میں آبنہ ہرمز میں تجارتی جہازوں کی آمد و رفت بحال کرے گا۔ آبنہ ہرمز میں تجارتی جہازوں کی آمد و رفت جنگ سے پہلے کی طرح ہوگی۔ مجوزہ معاہدے میں فوجی بحری جہاز شامل نہیں ہوں گے۔ عمان کے تعاون سے آبنہ ہرمز میں روٹس کا انتظام ایران کرے گا۔ 60 روز میں معاہدہ ہونے پر سلامتی کونسل کی پابند قرارداد کی شکل دی جائے گی۔ ابراہیم رضائی کا کہنا ہے کہ یہ ایک مسودہ ہے اور ابھی کچھ بھی حتمی نہیں۔ وائٹ ہاؤس کے مطابق ایرانی سرکاری میڈیا کی جانب سے مفاہمت کی یادداشت پر شائع رپورٹس درست نہیں۔ ایرانی سرکاری میڈیا کی جاری کردہ تفصیلات من گھڑت ہیں۔ ایران اور امریکہ کے درمیان آبنہ ہرمز کے کھولنے کے حوالے سے ابھی تک کوئی معاہدہ نہیں ہوا۔ ایران کی سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کے نائب سیکریٹری علی باقری نے کہا ہے کہ ایران کے افزودہ یورینیم کے ذخائر مذاکرات کے ایجنڈے میں شامل نہیں۔ ایران اور عمان آبنہ ہرمز سے جہازوں کی آمد و رفت کے لیے نئے طریقہ کار پر مذاکرات کر رہے ہیں۔ امریکہ کے ساتھ دوبارہ جنگ کے امکانات کم ہیں۔ ایران کسی بھی حملے کا جواب دینے کے لیے تیار ہے۔ ایرانی پاسداران انقلاب نیوی کے نائب سیاسی سربراہ محمد اکبر زادے نے کہا اس بات میں کوئی شک نہ کرے کہ ہم چاہ بہار سے ماہ شہر تک کے علاقے کو جارحیت کرنے والوں کے لیے قبرستان بنا دیں گے۔ ایران کی میزائل صلاحیت اور آبنہ ہرمز کی مسلسل بندش نے ہمارے ملک کے دفاعی طاقت کو ثابت کر دیا ہے۔ امریکہ اور اسرائیل جنگ کو آخری آپشن کے طور پر دیکھتے ہیں۔ خطے کے ممالک کا آپس میں اتحاد اور تعاون ضروری ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی نے ایکس پر لکھا امن پسند مسلم رہنما امن کو فروغ دینے کے لیے ایک ساتھ کھڑے ہیں۔ یہ سب ایک حساس وقت میں ہو رہا ہے جسے تاریخ یاد رکھے گی۔ وزیراعظم کا ملائیشیا کے وزیراعظم انور ابراہیم سے رابطہ۔ ملائیشیا کی قیادت اور عوام کو عید الاضحیٰ کی مبارکباد دی۔ خلیج میں جنگ بندی اور خطے میں پائیدار امن کے لیے پاکستان کے کردار کی تعریف کی۔ وزیراعظم نے خطے میں قیام امن کے لیے جاری سفارتی کوششوں سے متعلق آگاہ کیا۔ کہا امن کوششوں میں ملائیشیا سمیت برادر ممالک کے تعاون نے اہم کردار ادا کیا ہے۔ ملائیشیا کے وزیراعظم نے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار بھی کیا۔ بڑی عید کی بڑی خوشیاں، گھر گھر دعوتوں کا اہتمام، مزے مزے کے پکوان تیار، کلیجی، مٹن پلاؤ اور بیف بریانی پر خوب ہاتھ صاف کیے۔ بچوں کی فرمائش پر گرما گرم مٹن کڑاہی بھی تیار۔ خواتین مختلف روایتی اور جدید ڈشز تیار کرنے میں مصروف۔ ذائقے، مہمان نوازی اور اپنوں کی محبت نے عید الاضحیٰ کی خوشیوں کے رنگ مزید گہرے کر دیے۔ نوجوانوں نے بھی باربیکیو پارٹی کا پلان بنا لیا۔
ہوشیار، خبردار، دعوتیں اڑائیں لیکن اعتدال کا دامن نہ چھوڑیں۔ گوشت اور چٹپٹے پکوانوں پر ہاتھ ہلکا ہی رکھیں۔ گرم موسم میں زیادہ گوشت کھانے سے بدہضمی ہو سکتی ہے۔ ماہرین صحت کا انتباہ، ہاضمے کو بہتر بنانے کے لیے پھل، ادرک اور گڑ کے استعمال کا مشورہ۔ ملک بھر میں عید الاضحیٰ پر نماز عید کے اجتماعات، اسلام آباد، کراچی، لاہور، کوئٹہ، پشاور سمیت دیگر شہروں میں نماز عید کی ادائیگی۔ عالم اسلام کی سربلندی، ملک کی ترقی اور خوشحالی، فلسطینی اور کشمیری مسلمانوں کے لیے دعائیں۔ سنت ابراہیمی کی پیروی میں جانوروں کی قربانی۔ مسجد الحرام اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نماز عید کے بڑے اجتماعات۔ دبئی، ابوظہبی، مقبوضہ بیت المقدس، شام، مصر، لیبیا، عراق میں بھی نماز عید ادا کی گئی۔ عراق کے مقدس شہر کربلا میں عید الاضحیٰ کے روح پرور اجتماعات۔ بین الحرمین میں امام حسین علیہ السلام اور حضرت عباس علمدار علیہ السلام کے روضوں کے درمیان ہزاروں زائرین نے نماز عید ادا کی۔ پاک فوج دشمن کے حمایت یافتہ دہشت گردی نیٹ ورکس کے خلاف مکمل طور پر الرٹ۔ بلوچستان میں دہشت گردوں، سہولت کاروں اور معاونین کے خلاف کارروائیاں جاری رہیں گی۔ فیلڈ مارشل کا واضح اور دو ٹوک پیغام۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا بلوچستان کے ضلع ژوب کا دورہ۔ فرنٹ لائن پر جوانوں کے ساتھ عید الاضحیٰ منائی، نماز عید کی ادائیگی کی۔ ملک کے امن، استحکام اور شہداء کے لیے خصوصی دعائیں کی گئیں۔ فیلڈ مارشل نے افسران اور جوانوں سے ملاقات میں ان کے بلند حوصلے اور پیشہ ورانہ تیاری کو سراہا۔ حالیہ کوئٹہ دہشت گرد حملے کو بھارتی حمایت یافتہ فتن ہندوستان کی کارروائی قرار دیا۔ واضح کیا کہ ایسے بزدلانہ حملے قوم اور افواج پاکستان کے عزم کو کمزور نہیں کر سکتے۔ بلوچستان میں امن کے قیام کے لیے پاک فوج قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ساتھ مکمل ہم آہنگ ہے۔ سید عاصم منیر نے یادگار شہداء پر حاضری دی، پھول رکھے، خراج عقیدت پیش کیا۔ وزیراعظم شہباز شریف کی تینوں مسلح افواج کے سربراہان کو عید الاضحیٰ کی مبارکباد۔ وزیراعظم شہباز شریف کا فیلڈ مارشل، ایئر چیف اور نیول چیف سے ٹیلی فونک رابطہ۔ وزیراعظم کا عید پر فرائض انجام دینے والے افسران اور جوانوں کو خراج عقیدت، مسلح افواج کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو خراج تحسین۔ شہباز شریف نے کہا کہ قوم کو اپنے بہادر سپاہیوں کو غیر متزلزل وابستگی اور قربانیوں پر فخر ہے۔ چیف آف ڈیفنس فورسز اور سروسز چیفز نے وزیراعظم کا شکریہ ادا کیا۔ وزیراعظم کا صدر مملکت، اسپیکر قومی اسمبلی، چاروں وزرائے اعلیٰ کو بھی فون عید کی مبارکباد دی۔ 28ویں ترمیم کی باتیں صرف میڈیا میں سن رہے ہیں۔ پیپلز پارٹی سے 28ویں ترمیم پر کسی نے بات نہیں کی، نہ ہی کوئی ترمیم سامنے آئی ہے، نہ کسی صوبے یا کسی شہر کی باتیں سامنے آئی ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کی سیون شریف میں میڈیا سے گفتگو، کہتے ہیں کہ نئی ترمیم کا مسودہ یا ڈرافٹ پیپلز پارٹی سے شیئر نہیں ہوا۔ مہنگائی بڑھ گئی ہے، آئندہ بجٹ میں تنخواہیں بڑھانے کا فیصلہ وفاق سے بات کر کے کریں گے۔ کوشش ہے کہ غریب عوام پر کم سے کم بوجھ پڑے۔ سوشل میڈیا پر منظم پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، دہشت گرد ہماری صفوں میں بیٹھے ہیں۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی کا چمن پھاٹک کا دورہ، کہا بھارتی پراکسیز بلوچستان میں دہشت گردی کر رہی ہیں، عوام سیکیورٹی فورسز کے ساتھ تعاون کریں۔ تنقید کرنے والوں کے اپنے دور حکومت میں بھی حالات درست نہیں تھے۔ ملک بھر میں قربانی کے جانوروں کی علائشیں اٹھانے کے انتظامات۔ پنجاب میں صفائی آپریشن بھرپور انداز میں جاری، تنگ گلیوں میں ڈرون کے ذریعے باقیات اور علائشوں کی نشاندہی کی گئی۔ شہریوں کی سہولت کے لیے لاہور کے مختلف علاقوں میں 150 سے زائد عارضی کیمپس قائم۔ اسلام آباد میں سی ڈی اے کی جانب سے شہر کو صاف ستھرا رکھنے کے لیے مختلف ٹیمیں تشکیل دی گئیں۔ کوئٹہ میں علائشیں وصول کرنے کے لیے کلیکشن پوائنٹس بنائے گئے۔ کبھی لاہور کو غلط نہیں کہا، ہمیشہ کہا کہ لاہور ساڈا دل ہے۔ میئر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب نے کہا کہ بلال یاسین کو کوئی بات بری لگی ہے تو معافی مانگتا ہوں، میرا مقصد کسی کی دل آزاری نہیں تھا، وہ اپنے شہر میں اچھا کام کر رہے ہیں۔ میئر کراچی مزید بولے کہ شہر میں 105 کلیکشن پوائنٹس قائم کیے گئے۔ میئر کراچی مرتضی وہاب کہتے ہیں 5 روزہ آپریشن کے دوران تمام بلدیاتی ادارے اپنی ذمہ داریاں بھرپور انداز میں نبھاتے ہیں۔ سندھ سالڈ ویسٹ کا عملہ گلی محلوں سے علائشوں کو اٹھا رہا ہے۔ اہل غزہ نے بھی جنگ، بھوک اور تباہی کے سائے میں عید منائی۔ سینکڑوں فلسطینیوں نے کھنڈرات اور تباہ گھروں کے درمیان نماز عید ادا کی۔ مسجد اقصی میں بھی سخت اسرائیلی پابندیوں کے باوجود 1,40,000 فلسطینی شریک ہوئے۔ فلسطینی عوام نے دنیا کو پیغام دیا کہ غزہ آج بھی حوصلے اور امید کے ساتھ کھڑا ہے۔
वसीम अकरम की बॉलिंग स्टाइल में शैतान को कंकरियां मारने की वीडियो वायरल। पाकिस्तान के लेजेंड फास्ट बॉलर वसीम अकरम इन दिनों हज की सादत हासिल करने के लिए सऊदी अरब में मौजूद हैं। और पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कौम को ईद उल अजहा पर मुबारकबाद। बाबर आजम, शाहीन शाह अफरीदी, शादाब खान समेत दीगर ने अपने पैगाम में कहा, खूब मज़े करें, ढेर सारा खाना खाएं, सफाई और अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखें। विमेन क्रिकेटर्स का कहना था कि ईद पर खुशियां बांटें, एक दूसरे का खास ख्याल रखें।